بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا۔ پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانا۔ شام عراق میں فضائی کارروائیاں، امریکہ کے جواب میں تاخیر کے بعد ایران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ گزشتہ اتوار اردن میں اپنے فوجی اڈے پر حملے کے جواب میں امریکہ نے شام اور عراق میں 85 اہداف پر فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ عراق کا کہنا ہے کہ امریکی فضائی حملوں کے خطے کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ امریکی حملوں میں 16 معصوم شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم امریکہ نے کہا کہ اس کے فضائی حملوں میں عراق اور شام میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمارا جواب آج شروع ہوگا۔ یہ جواب ہمارے چنے ہوئے وقت اور مقامات پر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس ڈرون حملے کا الزام ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں پر عائد کیا تھا، جس میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایران نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، لیکن ساتھ ہی اس نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر یا مشرق وسطی میں ایرانی مفادات کے خلاف کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے جمعے کے روز اس موقف پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ملک یا ظالم طاقت جارحیت کی کوشش کرے گی تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ ایرانی صدر کا بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا کہ امریکہ شام اور عراق میں ایرانی اہداف پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حماس کے حملے کے جواب میں غزہ میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کرنے کے بعد سے یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی امریکی فوجی ہلاک ہوا، جس نے خطے کو ایک وسیع تر تنازع کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اتوار کو ہونے والے ڈرون حملے میں اس حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے خطے میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے 160 بار امریکی اڈوں اور فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کو ٹھہرایا تھا۔ جمعرات کو امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ حملے میں استعمال ہونے والا ڈرون اصل میں ایرانی تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7 اکتوبر سے خطے میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے 160 بار امریکی اڈوں اور فورسز کو نشانہ بنایا ہے، مگر ان میں سے بیشتر حملے بے اثر رہے۔ ایران نے بارہا ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ علاقے میں موجود عسکریت پسندوں کو تہران سے ان کے احکامات موصول نہیں ہوتے۔ بالآخر ہفتے کے روز امریکہ نے شام اور عراق میں عسکریت پسندوں کے 85 کے قریب ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ امریکی حملہ کثیر جہتی ہوگا، جو کئی دنوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس حملے میں عراق اور شام میں ایرانی مفادات اور ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔